أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم توليتم من بعد ذلك ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين ثم پھر تولیتم وولام یا ولی پھر جانا، منہ موڑ لینا، پھیر لینا. تولیتم پھر گئے تم، من سے، بعدی بعد، ذالکا اس. اگر اکیلے پڑھیں گے تو من پڑھیں گے، اور اگر اسے ملا کے پڑھیں گے تو من، یعنی نون کی آواز میم میں بدل جائے گی. اس کو اقلاب کہتے ہیں. جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد اگلے لفظ کا پہلا حرف با آتا ہے تو وہاں پر اقلاب ہوتا ہے. اقلاب قلب سے ہے. قلب الٹ پلٹ ہونے کو کہتے ہیں، بدلنے کو تبدیل ہونے کو کہتے ہیں، یعنی نون کی آواز میم میں بدل جائے گی. ذالکا یہ اس، یعنی اس کے بعد تم پھر گئے. فا تو، پس، لو اگر، لا نہ، فضل اللہ اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالی کا، علیکم اوپر تمہارے، ورحمتہ اور رحمت اس کی، لکنتم البتہ ہو جاتے تم، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، یقیناً، علم جان لیا، تم نے، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، عین دال واو عدو، منکم تم میں سے، فی میں، السبت سیچرڈے کے بارے میں، ہفتے کے بارے میں، ہفتے کا دن سیچرڈے. فا تو، قل کہا، نا ہم نے، لہم ان کو، کونو ہو جاؤ، قردتن بندر، خاسئین ذلیل و خوار. فا تو، جعل بنایا، کیا، نا ہم نے، ہاں اس کو، یعنی اس واقعے کو، سبت کے واقعے کو، بندر بنانے والے واقعے کو، نکالن عبرت، لیما واسطے اس کے، جو بینہ درمیان ہے، یدئی ہاتھ، ہاں ان کے. جو چیز بھی ہاتھوں کے درمیان ہوتی ہے نا وہ سامنے آتی ہے، یعنی آگے ہوتی ہے. جب بھی بین یدئی ہم یا ہا آئے تو اس کا مطلب آگے یا سامنے ہوگا. اور عموماً اس کے بعد وما خلفہا بھی آئے گا، وما اور جو، خلف پیچھے، ہا اس کے، جو اس کے آگے ہے اور جو اس کے پیچھے ہے. وموعظۃً اور واز، موعظہ واز نصیحت، وو عین ضا، لل کے لیے، متقین تقوی والوں کے لیے. لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے. پھر اگر اللہ تعالی کا فضل
اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت کا بھی۔ سبت ہفتے کو کہتے ہیں۔ یہودیوں کو مچھلی کا شکار کرنے سے صرف ہفتے والے دن منع کر دیا، بلکہ دیگر بھی دنیاوی کاموں سے اللہ نے آزما لیا۔ ویسے ان کا زیادہ تر یہی کاروبار تھا، لیکن انہوں نے ایک چال چلی، ایک ہیلا کیا، ایک طریقہ کیا، کیا کہ مچھلیاں تو نہ پکڑیں اس دن، لیکن وہ جمعے کی رات کو جال پھینکاتے اور ہفتے کے دن پڑا رہتا اور اتوار کی صبح جا کر نکال لیتے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ ہیلا کرنا پسند نہ آیا، اور وہ کمزور پڑ گئے جب مچھلیوں کو دیکھتے امڑ امڑ کے باہر آتی کہ کوئی پکڑ بھی نہ رہا ہوتا، تو وہ کمزور پڑ گئے۔ اب یہ ہے کہ انہوں نے حالانکہ کوئی حرام کام، اس طرح مچھلی حلال تھی، پکڑا بھی نہیں، صرف ہیلا کیا، اللہ کو پسند نہیں آیا۔ جمعے والے دن جال پھینکتے، ہفتے کو رہتا اور اتوار کو پکڑ لیتے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قردۃً خاسئین بنا دیا، یعنی ذلیل و خوار بندر بنا دیا۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے۔ ان سے بھول چوک ہوئی، شرک تک کر لیا انہوں نے، بار بار ڈول جاتے، بار بار غلطی ہو جاتی، بار بار اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتے تھے۔ آگے بھی اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں پڑھیں گے، اور اس واقعے سے ہم اپنے آپ کو عمل میں مزید پختہ اور بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ انہیں ہفتے والے دن سے آزمایا اللہ تعالیٰ نے، اور ہمیں جمعے والے دن سے۔ ہمیں پورے دن جمعے کو تجارت کرنے سے منع نہیں فرمایا، بس صرف جمعے کے ٹائم پہ دکانیں اپنی بند کر دیں، تجارت بند کر دیں، خرید و فروخت بند کر دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آزمائش میں سرخرو فرمائے۔ اور اس وقت جو کرونا کے آزمائش اور مسائل میں ہم درپیش ہیں اور شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بھی مدد فرمائے۔